تھی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، ارشاد باری تعالی ہے یقیناً اللہ پیدا فرما دے گا تمہارے درمیان اور ان کے درمیان جن سے تم اللہ کی رضا کے لیے دشمنی رکھتے ہو محبت، اور اللہ تعالیٰ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی اور نہ انہوں نے تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا کہ تم ان کے ساتھ احسان کرو اور ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ محترم سامعین و حاضرین حضرات، قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات بینات میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہا ہے، اہل ایمان نے اپنے تعلقات اور رشتے کفار سے منقطع کر دیے۔ اسلام کے لیے اگر ان کے سر قلم کرنے کی بھی کبھی نوبت آئی تو انہیں اس میں بھی ذرا تامل نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اہل ایمان کو یہ مژدہ سنایا کہ ان قریب یہ لوگ اسلام قبول کر لیں گے، کفر کی جو خلیج تمہارے اور ان کے درمیان حائل ہے وہ بھر جائے گی، پھر تم آپس میں دوست بن جاؤ گے۔ اسلام کو سربلند دیکھنے کی جو لگن آج تمہارے دلوں کو بے چین کر رہی ہے، یہی تڑپ انہیں بھی بخش دی جائے گی۔ تم شانہ بشانہ کھڑے ہو کر باطل کا سر غرور خاک میں ملانے کے لیے جہاد کرو گے۔ سب کا محبت اور پیار نئے روپ میں ظاہر ہوگا اور یہ روپ ہر لحاظ سے پہلے روپ سے زیادہ توانا اور دلکش ہوگا۔ دنیا نے دیکھ لیا کہ فتح مکہ کے بعد کفار عرب فوج در فوج مشرف با اسلام ہوئے اور تعلقات کے دیرینہ رشتے پھر استوار ہو گئے، اور بتلایا کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں نقصان نہیں دیا کفار میں سے، تمہیں بھی چاہیے کہ تم ان کا نقصان نہ کرو۔ یہ اسلام کا مزاج ہے۔ اسلام صرف ان سے جنگ کرنے کی اجازت دیتا ہے جو اسلام کے ساتھ اسلام کے سامنے بکواس کرتے ہیں اور طرح طرح کے الزامات اور اسلام کے خلاف پراپیگنڈا کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں کفار کو دوست بنانے سے روک دیا گیا۔ اس کی وجہ بھی بتا دی کہ انہوں نے حضور نبی اکرم کو اور بے قصور مسلمانوں کو اپنے وطن اور اپنے گھر بار سے نکال دیا، یعنی ہجرت کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور اس آیت میں ان کفار سے حسن سلوک کی اجازت دی جا رہی ہے جنہوں نے مسلمانوں سے نہ جنگ کی اور نہ انہیں جلا وطن کیا۔ جنہوں نے جنگ بھی نہیں کی مسلمانوں کے ساتھ اور انہیں جلا وطن کرنے میں بھی ان کا کوئی رول نہیں ہے، کہیں بھی کوئی حصہ نہیں ہے ان کا، فرمایا ان کے ساتھ تم بھی جنگ نہ کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ایک بیوی تھی جن کا نام قتیلہ بتایا جاتا ہے۔ آپ نے قبل از اسلام اس کو طلاق دے دی تھی۔ ان کے بطن سے آپ کی ایک صاحبزادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی تھی۔ ہجرت کے بعد وہ اپنی بیٹی کے ساتھ چاند تحفے تحائف لے کر مدینہ آئی اور حضرت اسماء سے انہوں نے گھر آنے کی اجازت مانگی، لیکن آپ نے اجازت نہ دی، یعنی بیٹی سے ماں نے اجازت مانگی کہ مجھے اجازت دیں، میں آپ کے گھر آنا چاہتی ہوں، اور کچھ تحفے تحائف بھی ان کے پاس تھے۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے گھر آنے سے روک دیا اور تحائف قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس واقعہ کا ذکر انہوں نے بارگاہ رسالت میں کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسماء کو اجازت دی کہ وہ اپنی ماں کو گھر میں آنے بھی دے، اس کے تحائف قبول بھی کرے اور اس کے ساتھ احسان و مروت کا برتاؤ کرے، اس لیے کہ ان کا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف جنگ کی ہو یا لوگوں کو مجبور کر دیا ہو مکے سے نکلنے کے لیے۔ تو فرمایا جنہوں نے اسلام کے خلاف کوئی پراپیگنڈا نہیں کیا ان کے ساتھ تمہیں ملنے کی اسلام اجازت دے رہا ہے۔
پھر اس کے بعد ایک اور لفظ ارشاد فرمایا، اور رب العالمین خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یحب المقسطین، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے، انصاف پسند جو لوگ ہیں۔ اسی لیے حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ مسلمان ہے لہذا میرا فیصلہ مسلمان کے حق میں ہے، نہیں، حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عدل و انصاف کے ترازو کو ہمیشہ قائم رکھا ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت عالیہ میں ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، یہ ایک معاملہ پیش کیا گیا، کوئی معاملہ تھا، فیصلہ کروایا گیا، اور ایک طرف مسلمان تھا، ایک طرف غیر مسلم یہودی تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ یہ سچا ہے اور یہ منافق ہے، جو مسلمان اپنے آپ کو کہہ رہا ہے یہ منافق ہے اصل میں اور یہ جھوٹا ہے۔ فیصلہ حضور نے یہودی کے حق میں کیا۔ اب وہ جب بارگاہ رسالت سے باہر نکلے تو وہ جو نام نہاد مسلمان تھا وہ کہنے لگا کہ مجھے یہ فیصلہ منظور نہیں ہے، آؤ چلیں سیدنا فاروق اعظم کی عدالت میں چلتے ہیں، ان سے فیصلہ کرواتے ہیں، جو بھی فیصلہ وہ کریں گے وہ مجھے منظور ہوگا۔ یہودی کہنے لگا مجھے پھر بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ وہ بارگاہ سیدنا فاروق اعظم میں حاضر ہو گئے۔ اب عدالت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جب پیش ہوتے ہیں، آپ باہر تشریف لاتے ہیں، سوال جواب ہوتا ہے، کیسے آئے ہو جی؟ اس معاملے میں آئے ہیں۔ جب مسلمان نے ساری اپنی بات بتا دی تو وہ یہودی کہنے لگا اگر اجازت ہو تو ایک بات عرض کروں۔ آپ نے فرمایا بولو کیا بات ہے؟ کہنے لگا جی یہ جو فیصلہ آپ کی خدمت میں لایا گیا ہے اس معاملے کا فیصلہ جو ہے وہ پہلے بارگاہ رسالت مآب میں میرے حق میں ہو چکا ہے، بقیہ جو آپ فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے۔ جب آپ نے یہ جملہ سنا تو آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا اور آپ گھر واپس گئے، تلوار اٹھائی اور بغیر کسی دلیل کے اس کو واصل جہنم کر دیا، یعنی جو نام نہاد مسلمان تھا۔ اور آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے کہ جو فیصلہ حضور کا نہ مانے پھر اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کیا کرتی ہے۔ مطلب یہ اسلام کا مزاج ہے، وہ عدل اور انصاف کو پسند کرتا ہے۔ اور یہاں پر فرمایا جا رہا ہے ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام میں داخل ہوئے تو اس کے بعد کون سا ایسا کام ہے جو آپ نے اسلام اور انصاف کے بغیر کیا ہو؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت سب سے پہلے نبی کے صحابہ کے لیے نازل ہوتی ہے، اور اس میں عظمت اصحاب رسول بتائی جا رہی ہے۔ صحابہ وہ صحابہ ہیں جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا کرتے تھے اور رب کا قرآن سنا کرتے تھے۔ تو اس لیے جتنا قرآن کو اور دین اسلام کو صحابہ نے سنا ہے، ہم نے تو نہیں سنا نا، ہم تو 1400 سال بعد آج قرآن پڑھ رہے ہیں، اور صحابہ تو وہ ہیں کہ جن کے ظاہری حیاتی میں قرآن کا نزول ہوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب کے صدقے ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آج جمعہ شریف کا دن ہے اور یہ آخری جمعہ ہے رمضان المبارک شریف کا، الوداعی جمعہ ہے، اور اس کی فضیلت میں حضور نبی پاک نے فرمایا کہ اگر رمضان المبارک شریف کے تیسرے جمعے یعنی آخری جمعے سے پہلے، کبھی ایک مہینے میں 5 جمعے بھی آ جاتے ہیں، کبھی 4 بھی آتے ہیں، اس دفعہ 4 جمعے آ رہے ہیں، تو پچھلا جو جمعہ گزرا ہے تیسرا جمعہ، یہ فرمایا کہ 70 سال کے جمعے، تیسرے جمعے جو ہیں یہ 70 سال کے جمعے ایک پلڑے میں ہوں، اور ایک پلڑے میں صرف آخری یہ جمعہ ایک اکیلا جمعہ ایک پلڑے میں ہو تو پھر یہ ان 70 پر ایک جمعہ بھاری آ جائے گا، یعنی ثواب اس کا اتنا زیادہ ہے۔ تو پھر نبی پاک نے فرمایا جو جمعہ کے لیے اذان سن کر سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے اسے اونٹ کی قربانی کا ثواب دیا جاتا ہے۔ آپ جتنے احباب تشریف فرمائیں، آپ نے خصوصی طور پر آج یہ ثواب لینے کی کوشش کرنی ہے کہ جب پہلی اذان ہو، آپ انتظار کر رہے ہوں کہ اذان